آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو طفیل عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رازداری میں کیا بتایا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے، انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا، خوش نہیں ہوئے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رازداری میں یعنی خفیہ طور پر کچھ نہیں بتایا جس سے لوگوں سے چھپایا جا رہا ہو، اور فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو پھر انہوں نے بیان کی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد پر لعنت کرے۔ دوسری بات یہ فرمائی اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم کو یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔ اور آخری بات، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹائے یا ان کو تبدیل کرے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے بہت ساری باتیں ہیں، مگر اختصار کے ساتھ چند بڑی اہم باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے یہ کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اور اس کا مطلب یہ ہے، اور آ کر جو اس نے بات کی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ آپ بہت قریب بھی تھے، قرابت داری بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، تو قربت بہت تھی، پیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تھا، گھر کا معاملہ تھا۔ تو اس زمانے میں بھی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ ایک تأثر کچھ لوگوں میں بن گیا تھا، اور یہ بات آ گئی تھی کہ غالباً کچھ خاص بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو بتا رکھی ہے۔ تو اس شخص نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ وہ ایسی رازداری کی بات کیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت علی کو غصہ آیا۔ غصہ آنے کا قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے علم میں تھا کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ اگر کوئی شخص بات اس طرح کی سنے تو غصہ نہیں آتا اسے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سے زائد مرتبہ مختلف ذرائع سے یہ بات سن رکھی تھی، اور جب اس شخص نے آ کر براہ راست آپ کو کہا تو حضرت علی نے مائنڈ کیا، حضرت علی کو پسند نہیں آئی بات، اور انہوں نے بڑی صراحت سے یہ بات کہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ایک خفیہ طور پر مجھے بتلاتے تھے اور جسے لوگوں سے چھپایا جا رہا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں پورا ایک مسلک جو ہے وہ اس بنیاد پر بن گیا ہے کہ اہل بیت اور پھر حضرت علی خاص طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دین کے معاملے میں کچھ خاص باتیں تھیں۔ ان خاص باتوں کو لو کر پھر اہل بیت کے ارد گرد پورا ایک متوازی دین تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ پھر پوری مسلم تاریخ چلتے آج جو حالات واقعات ہیں اس میں ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، یہ ایک مخصوص مسئلے کا معاملہ تو ہے ہی ہے، اس سے متاثر ہو کر جو اپنے آپ کو سنی اور اہل سنہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی صوفیاء نے خاص طور پر اس بات کو ایک اور زاویے اور طریقے سے لے لیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر حضرت علی آئے، اور ہم اسی ترتیب سے فضیلت کے بھی قائل ہیں اور اسی ترتیب سے ہم خلافت کے بھی قائل ہیں، مگر روحانیت میں حضرت علی کو افضلیت حاصل ہے،
اور ایک روحانیت کا بھی متوازی سلسلہ ہے جو خلافت کے متوازی روحانیت کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ چشتیہ ہے اور یہ قادریہ ہے اور یہ فلاں ہے، اور یہ ہوتے ہوتے ان تمام سلسلوں کو آخر میں حضرت علی کی ذات مبارکہ سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو دین کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھی ہوئی، صحیح احادیث کی کتابوں میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ سینہ گزٹ ہے جس کو صوفیاء نے چلاتے 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 پھر آج یہاں تک پہنچایا ہے کہ پھر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیا حضرت علی افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ ہر سال محرم میں، اور محرم کے علاوہ آپ تو سوشل میڈیا پہ پورا سال جو ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں ان کو تو اب چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے عقیدے کے اصول ہی علیحدہ کر لیے ہیں نا۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے اندر بھی اب ہر وقت یہ بحثیں چلی رہتی ہیں۔ اس لیے ان احادیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کو اس شخص نے کہا کہ کوئی خاص دین کی بات رسول اللہ نے آپ کے ساتھ کی، تو حضرت علی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بڑا ہی واضح ہونے کہ دین میں کوئی باطنیت نہیں ہے، دین کے اندر کوئی ایلیٹزم نہیں ہے، عام عوام کا اور خواص کا علیحدہ علیحدہ دین ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ دین میں خواص ہیں، مگر وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، جو حقوق اللہ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، جو حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جزا لوگوں سے نہیں طلب کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، لمبی لمبی قرات اور تلاوتیں کرتے ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہٹ کر کے کوئی خواص کا دین ہے خاص، جس کے اپنے احکامات ہیں، جس میں اپنے کچھ چلے ہیں، جس کے اپنے کوئی پروٹوکولز ہیں، اور ایک دین ہے عام لوگوں کا دین، ایسا کچھ نہیں ہے دین کے اندر۔ جو شخص بھی یہ بات بتلائے اور جو شخص بھی یہ بات کرے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، سمجھ لیں وہ شخص غلط ہے، وہ دعوت غلط ہے۔ دین کسی خفیہ تحریک کے نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی دعوت خفیہ طور پر نہیں دی، کھلے عام دی، ساری دنیا کے سامنے دی۔ اس کے اصول، ضوابط، احکامات، شریعت کے تمام معاملات کھلے، سب قرآن سنت کے اندر موجود ہیں، جیسے تھے آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی لیے دین کے اندر یہ تقسیم کرنا کہ نہیں یہ کچھ خواص خاص لوگوں کا، ہمارے ہاں یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، دوست، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی جب اپنے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک اجتماع عام لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، بعد میں خاص لوگوں کی بیعت ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کچھ خاص جو ہمارے علماء کے ساتھ خاص طریقے سے بیعت کے معاملے میں، تصوف کے معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں جم جاتے ہیں، یہ اس کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ ہاں آپ علماء کی قربت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں ہم اپنی اصلاح کیا کر سکتے ہیں، ان سے اصلاح کروانے کی کوشش کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، مگر اس کو ایک متوازی دین بنا لینا اور پھر وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے ان کو لک ڈاؤن کرنا، ان کے یہ بالکل شترے بے مہار ہیں، ان کا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کسی کی بیعت ہی نہیں کی بھی۔ اچھا ایک یہ کہ خود ایسے کام کرنا اور اس کے بعد دوسروں کو، چاہے وہ کتنا ہی عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا وہ نہیں جی بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، کیوں؟ یہ بزرگوں کی اس طرح بیعت اور خلافت نہیں کرتے، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر لعنت جو اپنے والد پر لعنت کرے۔ اب والد پہ کون لعنت کرتا ہے؟ کوئی بہت ہی بدنصیب آدمی والد پہ لعنت کرتا۔ دنیا میں ہیں ایسے لوگ جو اپنے والدین پر بھی لعنت کر دیتے ہیں، مگر کم میں لوگ، یہاں اس سے مراد محدثین یہ لکھا ہے وہ بھی ہے جو دوسرے کے والد پہ لعنت کرتا ہے، جواب میں وہ اس کے والد پہ لعنت کرتا ہے، تو یہ اپنے والد پر لعنت کا موجب بنتا ہے، یہ لعنت کا باعث بنتا ہے، تو یہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا تو میں اپنے والد پر لعنت تو نہیں کرتا، میں تو بچا ہوا ہوں، اگر کسی دوسرے کے باپ پہ لعنتیں بھیجتا ہے اور جواب میں جھگڑے میں وہ اس کے باپ پہ لعنتیں بھیجتا ہے، وہ بھی اس لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی کہ ایسا شخص جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے، اب ذبح کرنا جو ہے نا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں، صدقے کے نام پہ ذبح کرنا عبادت ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں جن کے نام پر لوگ کتنی بدعات، خرافات، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بدعات اور خرافات اور ان کے نام پر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس بات کو عقیدے کے باب میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ذبح کرنا، کسی چیز کا بھی صدقہ، کسی بھی بزرگ، کسی بھی نبی، کسی بھی ولی کے نام پر کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے اور یہ بالکل شرک کے باب میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے کرے کہ میں کر اللہ کے نام پہ رہا ہوں، اس کا ثواب ان لوگوں تک پہنچے گا، مگر کرنے کے لیے میں فلاں مزار پہ جا رہا ہوں، تو یہ بدعت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ کس میں آتا ہے؟ بدعات کے دائرے میں آتا ہے، شرک کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ اپنی زبان سے کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، مگر جو طریقہ اختیار کر رہا ہے یہ وہ طریقہ ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے بڑا اس میں واضح ہونا چاہیے۔
انسان کو ان جو مشکوک معاملات ہیں ان میں دور رہنا چاہیے۔ تیسری بات جو یہاں بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو کسی مجرم کو یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔ اچھا، بدعتیوں کو پناہ دینا تو معلوم ہے کہ بدعتی ایسا شخص جو دین میں نئی بات ایجاد کرے اور فساد کھڑا کرے، اور پھر جب لوگ اس کی اصلاح کے لیے پیچھے آئیں تو وہ بھاگ کر کہیں جائے، تو ایسے بندے کو پناہ کرنا، اس کی پروٹیکشن کرنا، یا کسی مجرم کی پروٹیکشن کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، پاکستان سے لوگ جرم کرتے ہیں انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں، یورپ کے ممالک میں بھاگ جاتے ہیں، کیا جی؟ اسائلم لے رہے۔ یہ جو اسائلم کا فتنہ ہے نا پوری دنیا میں، یہ اسائلم اس قسم کے مجرمین کو اسائلم دینے والے لانتی ہیں، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک ملک کا مجرم جو بھاگا اس ملک میں فساد کر رہا ہو، لڑائی کرتا ہو، اس ملک میں فساد کے بیج بوتا ہو، اور جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، فسادی کو، مجرم کو پکڑنے کی کوشش کرے، وہ بھاگے اور دوسرا ملک اس کو پروٹیکٹ کرے، جیسے بشار الاسد شام سے بھاگا اور روس نے اس کو پناہ دے دی۔ اتنا بڑا مجرم، لاکھوں لوگوں کا قاتل، لیکن لوگ پناہ دے کے بیٹھے ہیں۔ اس کی ایک نہیں 20 مسالے موجود ہیں۔ ایسے پناہ دینے والے سارے لوگ لعنتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ اس حوالے سے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے نکلا ہوا خارج بندہ جس پر اللہ کی رحمت بالکل نہیں آئی، اور یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ اور آخری بات جو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایسا شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی حد بندی کے جو نشانات ہیں نا ان کو مٹاتا ہے، اور اعلانیہ مٹاتا ہے یا چھپ کر مٹاتا ہے۔ لوگ جب سو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ جا کے پتھر یہاں سے اٹھا کے وہاں کر لیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بتیاں لگی ہوتی ہیں، پتھر لگے ہوتے ہیں، حد بندی کے نشانات لگے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا زمین کے جو حد بندی ہے اس کو توڑتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، یہ جو نہری نظام میں جب حد بندی ہوتی ہے اس کو توڑنا اور زمین کھسک کھسک کے چھوٹا چھوٹی زمین اپنے طرف شامل کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹی سی معمولی سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا شخص لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اپنا حصہ انسان زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو اگر مشکوک ہے تو اپنا چھوڑ دے، اپنی اصلاح کرے، اور کسی دوسرے کا اتنا سا بھی لیا تو وہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ روز قیامت وہ گلے میں جب لٹکا ہوا آئے گا تو انسان جواب نہیں دے سکے گا، اس کا اتنا بھاری انسان کے اوپر ہو جائے گا۔ اس لیے ان احادیث مبارکہ پر سمجھ کر غور کر کے ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔